بھی ذکر کیا ویسٹ کے ساتھ تعلقات کا، یورپین یونین کے ساتھ، پاکستان جس پوزیشن میں سٹک ہے. آپ نے یہ بھی ذکر کیا اور ہم اس پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے پچھلے سال جیو اکنامکس کی بات کی، جیو اکنامکس اور نارمل پاکستان کو نارمل اسٹیٹ کیسے نارمل ملک بنانا ہے. جو اسلام آباد میں جو ایک تھنک ٹینک میں جو ان کا خطاب تھا اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کو ہم ایک نارمل ملک دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل. اور تو آج سیال جو کوٹ کچھ میں ہوا ہے آج سیال کوٹ میں، اس سے کتنی مدد ملے گی ان توقعات پر اور امیدوں پر؟ بات یہ ہے جی کہ جب یہ دنیا دیکھے گی نا اس کو، تو ایک رنگ آئے گا اور ایک رنگ جائے گا اور ایک پریجوڈس اور بڑھے گی. کس قسم کا ملک ہے جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور لا جو ہے اس کو توڑا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ. اور اگر کوئی قانون بھی توڑے تو اس کے طریقے ہوتے ہیں قانون جو توڑتے ہیں ان کو پکڑنے کے، ان کو سزا دینے کے. مگر یہ موب جسٹس جو ہے یہ تو 300 سال پہلے شاید ہوتی ہوگی، کسی سویلائز نیشن میں ایسے نہیں ہوتا. میں نے دیکھا انڈیا کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی چیزیں کی ہیں. تو اس لیے افسوس مجھے یہ نہیں کہ انڈیا کا افسوس ان کو ہوگا جو انڈیا میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ خود نپٹیں گے، وہ نبھائیں گے. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ جب the law is taken into its own hands like this، اور اس قسم کے امیجز جو ہیں وہ دنیا میں جاتے ہیں. خواہ جس قسم کا بھی قانون توڑا جائے، ایسے موب جسٹس جو ہے وہ is unacceptable in a normal state. مگر افسوس اس بات کا کہ یہ ہم نارمل نہیں ہیں اور اس قسم کے حادثے ہو رہے ہیں اور بھی ہوں گے. یہ مجھے خدشہ ہے کیونکہ جس قسم کی سیاست اور جس قسم کا کلچر ہم یہاں بنانے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر یا بنتا جا رہا ہے، مجھے افسوس ہے کہ وہ ایک نارمل ملک کا نہیں ہے. دی پالیٹکس آف وائلنس اینڈ اس قسم کی چیز، تو اس سے زیادہ میرا خیال مناسب نہیں ہے کوئی بات کرنی. آج کل تو جس قسم کے حالات ہیں ذرا خیال ہی کرنا چاہیے. بالکل وہ بہت احتیاط برتنی چاہیے. لیکن اس پہ یہی بات آ جاتی ہے میرے خیال سے. میں یہ آخر میں جو آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، 1-2 منٹ ہی ہیں، سیٹھی صاحب اب یہ بات دیکھیے کتنی بار دہرا چکے ہیں. مجھے خود پتا، مثلا آپ ہی کو لے لیجیے، 30 سال سے آپ نے اس کے اوپر کتابیں چھاپی ہیں، دائریاں لکھے ہیں، کالمز لکھے ہیں، انٹرویوز دیے ہیں. اب ٹی وی پہ 10 سال سے تو آپ مستقل یاد دہانی کرا رہے. اور کتنے لوگ، خالد احمد صاحب ہمارے دوست، کتنا وہ اسی موضوع کے اوپر وہ بار بار الارم بیلز بجا چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہم بار بار ایک قدم آگے بھی بڑھاتے ہیں تھوڑا سا، پھر پیچھے 2 قدم پیچھے؟ اور ابھی یہی ہوا ہے. ابھی بات کی، ہمیں بڑا اچھا لگا کہ آرمی چیف نے کہا کہ نارمل سٹیٹ بناؤ، اور ظاہری بات ہے ان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، ہم نے تائید بھی کی اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم بھی کر رہی ہے. وہ بھی اسی مذہب کے نعرے کو، اب یہ نعرے ہیں نا، ریاست مدینہ اور اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ، اور یہ بار بار اب مذہب کو انسرٹ کرنے کی جو مسئلہ ہے، وہ اس سے ہم کیسے اپنی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں رضا، میں پھر وہی دہراؤں گا، اس میں ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ سیاست جو ہے نا، سیاست کا مطلب ہی یہ ہے دوگنا پن، سچ کو چھپانا، پروپیگنڈا کرنا اور شارٹ کٹس کرنا، اپرچونسٹک، موقع پرستی، سب کچھ. سیاست کا نام ہے اینٹی پرنسپل. کوئی اصول نہیں ہوتے سیاست کے اندر. سیاست کا اصول ہی ہے کہ کوئی اصول نہیں ہوں گے. اس لیے جب عمران خان صاحب یو ٹرن کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ووٹ پھر بھی پڑ جاتا ہے ان کو. اور اگر کوئی نون لیگ والے بھی آج ایک بات کہتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں تو ووٹ پھر بھی پڑ جاتا ہے، کہ لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ سیاسی باتیں. تو بات یہ ہے کہ ان دیٹ سینس سیاست پیور چیز نہیں ہے، امپیور چیز ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست ڈرٹی چیز ہے، کیونکہ جس قسم کی ہم ڈرٹی گیمز کھیلنی پڑتی ہیں وہ پھر ڈرٹی ہو جاتی. مذہب ایک پیور چیز ہے. اب ایک پیور چیز ہے جیسے پیور ڈسٹلڈ واٹر ہے، اس کے اندر اگر آپ کوئی کیچڑ اچھال دیں گے تو پانی گندا ہو جائے گا نا. بالکل ایسی بات. تو مذہب میں جب سیاست لائیں گے تو مذہب کو نقصان پہنچائیں گے آپ.
اور مذہبی لوگوں کو نقصان پہنچے گا. جو پیورٹی ہے مذہب کی وہ خراب ہو جائے گی. اس لیے سیاست اور مذہب کو الگ رکھنا چاہیے تاکہ مذہب کی پیورٹی رہے اور سیاست جو ہے وہ جس طریقے سے چلتی ہے وہ چلے. اب دیکھیے تو یہاں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جب سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اکیلے یا مل کے جب انہیں آئین کا سہارا نہ ہو جو حرکتیں وہ کرتے ہیں تو پھر وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو قانونی کپڑے پہنانے کے لیے, کیونکہ مذہب کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو سب سے بڑے مذہبی بن جاتے ہیں. پھر ان کو کوئی کہہ کچھ نہیں سکتا, پھر وہ قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, آئین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, اکیلے یا مل کے یا بالکل. تو پھر مذہب کو استعمال کرتے ہیں, مذہب جو ہے اس کو اور پرابلم بنا دیتے ہیں. تو اب ہمارے ہاں یہی ہوا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے آج تک ہر سول ملٹری حکومت نے یا ہائیبرڈ حکومت نے مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے سارا معاشرے کے اندر اب مذہب جو ہے اس کو باقی لوگ بھی اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیے اور اس کے پھر کوئی راستے نہیں, سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. بالکل, یہ میرے خیال سے یہ آج کا اس سے یہی ہے کہ ہماری پولیٹیشنز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کو یہ کم از کم آج کے واقعے کے بعد وہ کچھ تو توبہ کر لیں, کچھ تو سوچ لیں کہ یہ جو انہوں نے 2 جنریشنز کو ریڈیکلائز کیا ہے چورن بیچ کے ٹیکسٹ بکس کے ذریعے ادھر سیاسی نعرے, اس سے یہ ینگ لوگ ریڈیکلائز ہو گئے ہیں. ابھی آپ ان کے انٹرویو سنیں سیٹھی صاحب, وہ اس طرح بات کریں کہ انہوں نے کوئی نارمل چیز کی ہے, یہ ان کو کرنا ہی تھا. ان کے نزدیک یہ اٹ از ناٹ, ہم کہہ رہے ہیں جی ہاریفک, ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہو جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, وہ کوئی قانون ہوتا ہے, ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, ان کے نزدیک میں کیونکہ ان کو سکھایا یہ گیا ہے. اب اصل بات تو یہ ہے. بہرحال آن دس ہیوی اینڈ سیڈ نوٹ آج کی ہم گفتگو کا کنکلوژن کرتے ہیں اور انشاءاللہ رضا جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے کل کا ایک خصوصی پروگرام ہوگا. ہمارے دوست, ہمارے استاد اور پاکستان کے بہت بڑے صحافی جن کا 3 دن پہلے انتقال ہوا ہے, محمد ضیاء الدین, کل کا جو خصوصی پروگرام ہوگا وہ ان کے ساتھ کام کرنے والے جو سینئر کلیگز اور دوست ایک خراج عقیدت ہم پیش کریں گے ضیاء الدین کو کل. اور سیٹھی صاحب کل شاید ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن جاتے جاتے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کل کے پروگرام کا ایک پریمبل سمجھیں گے. ضیاء الدین صاحب جیسے جرنلسٹ اب نہیں بنتے, وہ ایک ایسے دور کے صحافی ہیں جب کچھ تھوڑی بہت انٹیگریٹی تھی صحافت میں اور پروفیشنلزم تھی اور ذمہ داری تھی اور آزادی تھی, یہ سب چیزیں مل کے چلتی تھی. اور یہ آخری تھے اس دور کے لوگوں میں سے. ان کی بڑی عزت تھی اور بڑی ان کی جس کی ذہانت تھی ان میں. اور ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ضیاء الدین صاحب آخری 10 سال میں ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا فرام مین اسٹریم میڈیا, بیکاز جس قسم کی صحافت میں وہ یقین کرتے تھے انفارچونیٹلی وہ آؤٹ آف فیشن ہوتی جا رہی ہے. اور وہ زمانے تھے جب صحافی اخباروں کو چلاتے تھے, اب مالکان چلاتے ہیں. مالکان بھی کاروباری لوگ ہو چکے ہیں, اب صحافت نہیں رہی, کاروباری ہو گئی ہے. اور کاروبار کے اندر تو کوئی نہ ذمہ داری ہوتی ہے نہ کوئی اصول ہوتے ہیں, پروفٹ ہوتی ہے. اور وہی چیز اب انفارچونیٹلی مجھے بڑا افسوس ہے کہ مین اسٹریم سے وہ الگ ہو چکے تھے, مگر ہمارے لیڈر تھے. ہم نے بہت سی چیزیں ان سے سیکھی. یہ بھی سیکھا کہ انٹیگریٹی کیسے ہوتی ہے, یہ بھی سیکھا کہ ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ رپورٹر بھی رہے, ایڈیٹر بھی رہے, کالمنسٹ بھی رہے اور ایڈوائزر بھی رہے. اور اٹ واز اے ویری فروٹفل زندگی, اسی لیے ان کی اتنی عزت ہے. اور وی ول مس ہم a lot. May he rest in peace. تھینک یو سیٹھی صاحب. اور خود ناظرین خدا حافظ. اگر آپ سے کل شام 9 بجے پھر ملاقات ہوگی.